اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویری کمپریہنسو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی، اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا، اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے گا. تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے. اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ، اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کر دے. اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں. تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو دس از دی دعا کہ او آر لارڈ شو اس دا وے اینڈ گائیڈ اس آن دیٹ وے اینڈ میک اس اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ وے. تو اصحاب کہف کی دعا ہے. اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویژن نظر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا، مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں. فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آرمی مانگ سکتے تھے، ویپنز مانگ سکتے تھے، لیکن کہا ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے کانفیڈنس دے، مجھے وہ ویژن دے کہ میں چیزوں کو بہت کلیئرلی دیکھ سکوں، شرح صدر دے، ویسر لی امری، اور میرے ٹاسک میں ایز کریٹ کر. ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر. یا اے اللہ میں خاندانی جو ہے وہ معاملہ نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر. یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، میرے لیے بہتری فرما اس میں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں. یفقہوا قولی، میں بہت اچھے سے بات کر سکوں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اور مین پاور مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں. کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی. اسپیسیفک ہو کے دعا کی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعاز کر رہے ہیں. کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا. اصل بات یہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے ڈی ایچ اے میں، اب دبئی میں ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا، تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے. تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے، بہت عرصے بعد انہیں ملے، اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، کافی عرصے سے ہیں. تو انہوں نے حال چال پوچھا، اور انہوں نے پھر والدہ کی خیریت پوچھی. ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھیں. تو پھر انہوں نے ان سے کویشچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مطلب دعا کرتے ہیں، والدہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا. بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا. تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا، کافی عرصہ ہو گیا. تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے، کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہی نا کہ نماز پڑھ کے ہے، یہ ایک جیسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں، والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا. تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا، کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ، زبان پہ نہیں آتا. جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں، ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں. لیکن یہ بہت عبرت ناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جس سے توفیق ہے. تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان پہ یہ چیز نہیں آ رہی، نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا، تو دعا کریں.